السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ السماوات والارض واللیل والنہار والشمس والقمر والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الذي ارسل الى الناس بشیرا ونذیرا وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 548 ہے۔ سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح آج کی جائے گی۔ آیت نمبر 76، 77، 78، 76، 77 and 78۔ سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما، پھر جب، جنہ چھا گئی، علیہ اس پر، اللیل رات، رآ تو اس نے دیکھا، کوکبن ایک تارا، قال ابراہیم نے کہا، ہذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب، افلا وہ غروب ہو گیا، قال تو کہا ابراہیم نے، لا احب میں محبت نہیں کرتا، الآفلین غروب ہونے والوں سے۔ فلما، پھر جب، رآ اس نے دیکھا، القمر چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، قال تو اس نے کہا، ہذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب، افلا وہ چاند غروب ہو گیا، تو قال تو کہا، لئن لم یہدنی اگر ہدایت نہ دے مجھے ربی میرا رب، لأکونن تو یقیناً میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے۔ فلما، پھر جب، رآ اس ابراہیم نے دیکھا، الشمس سورج کو، بازغتاً جگمگاتا ہوا، قال تو اس نے کہا، ہذا ربی یہ میرا رب ہے، ہذا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما، پھر جب، افلت وہ غروب ہو گیا، قال تو اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، انی یقیناً میں بریء بیزار ہوں، مما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹہراتے ہو۔ ترجمہ، جب رات نے ان کو پردے تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کو شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت ابراہیم پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تیسری بات، پھر جب حضرت ابراہیم نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بزرگان محترم، ہم روزانہ ہی ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے وقت میں چمک رہے ہوتے ہیں، چاند کو بھی دیکھتے ہیں کہ
وہ چمک رہا ہوتا ہے. چاند کی چاندنی تو مشہور ہی ہے. سورج کو بھی ہم دیکھتے ہیں دن کے وقت میں مختلف اوقات میں اس کو دیکھتے ہیں, جب وہ طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, پھر زوال اس کو ہوتا ہے, درمیانی وقت میں سب دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے, اور کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا تو کوئی سورج کی, کوئی ستاروں کی, وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم نے اپنی گمراہ قوم کو توحید کا درس دینے کے لیے ایک انوکھا انداز اختیار کیا, جس کو قرآن مجید کی ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اس واقعے کو سننے سے پہلے بنیادی طور پر یہ معلومات بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دمشق اور اس کے آس پاس کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, اور بالخصوص 7 ستاروں کی پرستش کرتے تھے. دمشق کے اس وقت 7 دروازے تھے باب الداخلہ, اور ہر دروازے پر ایک ایک ستارے کی تصویر لگا رکھی تھی. ان دروازوں پر میلے لگتے تھے اور لوگ نظریں چڑھاتے تھے. جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس دمشق کے علاقے ہی میں پیش آیا ہو. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چمکدار ستارہ نظر آیا. یا تو وہ مشتری تھا, نامی مشہور ستارہ تھا, یا تو وہ زہرہ نامی تھا. بہرحال حضرت ابراہیم نے اسے جب دیکھا تو اس وقت جو ستارہ پرست لوگ موجود تھے وہاں ان سے بطور فرض فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے, مگر اپنی قوم کو قائل کرنے کے لیے وقتی طور پر ان سے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ چھپ جانی غروب ہونے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. ایسی چیز کیسے اس قابل ہوگی کہ میں اس کی عبادت کروں. اس کے بعد چاند نظر آیا, اور چاند تو ستارے سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو اس وقت فرمایا کہ لوگوں دیکھو, اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا. یعنی جو چاند ذاتی طور پر ایک حال پر باقی نہ رہ سکے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب سورج نکلا جو اپنی چمک اور روشنی میں ستاروں اور چاند سے بھی بڑھ کر تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ یہ تو میرا رب ہے, یہ تو بہت بڑا ہے. ذا ربی ھذا اکبر, ہے تو بہت بڑا ہے, تو یہی میرا رب ہے. پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پوری قوت و اعتماد کے ساتھ قوم سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب توحید کی طرف ان کو لے آ کر یہ فرمایا, یا قومی, اے میری قوم, انی بریء مما تشرکون, میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہو. تم ستارے کی پوجا کرتے ہو, میں ستارے کی پوجا نہیں کرتا, میں اس کو رب نہیں مانتا. تم چاند کی اگر پوجا کرتے ہو تو میں اس کو رب نہیں مانتا. تم اگر سورج چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہو تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. میں تو چاند اور سورج, ستارے اور سیارے اور زمین اور آسمان اور دیگر تمام چیزیں جن کا خالق اور مالک ایک اکیلا تنہا, جس کا کوئی نظیر نہیں, جس کا کوئی مثیل نہیں, میں اسی ایک رب کی عبادت کرتا ہوں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مدعو قوم کو ایک حکمت کے ساتھ, ایک حسن تدبیر کے ساتھ ان کے اندر توحید کا ایک پیغام ان کو دیا, ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی پریکٹیکل طور پر. یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ. دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مدعو قوم کی نفسیات کو سمجھا جائے اور ان کو پیارے انداز میں, حسن تدبیر کے ساتھ, اچھے انداز میں, معقول طریقے سے ان کو سمجھایا جائے اور دین کی دعوت دی جائے اور توحید کا پیغام دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.